یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، پھر ہم ایک مرتبہ FGN چینل کے ناظرین کے لیے بہت ہی پیارا پروگرام، انٹرسٹنگ پروگرام، قرآن کی معلومات سے بھرا ہوا پروگرام جس کا نام ہے قرآنی صورتوں کا تعارف، یہ اپنے ویورز کے لیے، اپنے درشک کے لیے، ناظرین کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی ہم سورہ یونس کا ایک اہم مضمون، مرکزی مضمون، اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اس سے پہلے درود شریف کے متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی، رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی محترم FGN چینل کے ناظرین، انشاءاللہ الکریم آج ہم قرآنی صورتوں کا تعارف پروگرام کے اندر حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ سنیں گے۔ بڑا یہ انٹرسٹنگ واقعہ ہے اور بڑا معلوماتی واقعہ ہے۔ آپ توجہ کے ساتھ یہ پورے واقعوں کو سنیے گا، اللہ نے چاہا تو بہت کچھ آپ کو جاننے اور سیکھنے کو بھی ملے گا، اور بہت کچھ آپ کو اس واقعے سے درس بھی ملنے والا ہے۔ تو آئیے ہم حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ چونکہ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ سورہ یونس چل رہا ہے، اسی مناسبت سے ہم حضرت یونس اور ان کی قوم کے واقعے کو ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا جو نام ہے وہ ہے یونس بن متہ۔ آپ علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ ہے ذو النون اور صاحب الحوت ہے، یعنی مچھلی والے۔ آپ بستی نینوا کے نبی تھے۔ نینوا ایک بستی ہے، اس کے آپ نبی تھے۔ جو بستی نینوا یہ موصل علاقے میں دریائے دجلہ کے کنارے پر واقع تھی۔ آپ علیہ السلام نے 40 سال اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف ان کو بلایا، لیکن جو آپ علیہ السلام کی قوم تھی انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلایا اور اپنی گمراہیت سے، بد دینی سے، بد مذہبی سے یہ باز نہ آئے۔ تب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں 3 دن کے بعد عذاب آ جانے کی خبر دی۔ اب آگے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا، سرکشی کی، آپ کی گستاخی کری۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر ان قریب یہ عذاب آنے والا ہے۔ اب یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی بھی انہوں نے جھوٹی بات نہیں کی، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو شہر کے اندر ہی رکتے ہیں تب تو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر وہ رات شہر سے باہر جا کر گزارتے ہیں تو سمجھ لیجئے، تو یقین کر لیجئے گا کہ ضرور عذاب آنے والا ہے۔ اب رات کو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام یہ شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور واقعی صبح ہوتے ہی لوگوں نے عذاب کے آثار دیکھے۔ وہ اس طرح کہ چاروں طرف کالی بدلیاں نمودار ہوئی، چاروں طرف کالی بدلیاں یہ نمودار ہوئی، اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ اب یہ منظر دیکھ کر شہر کے جو باشندے تھے، شہر کے رہنے والے تھے،
انہیں یقین ہو گیا کہ اب عذاب آنے والا ہی ہے، تو لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش و جستجو کرنا شروع کر دی، یعنی آپ کو تلاش کرنا شروع کرا، آپ کو ڈھونڈنا شروع کرا، مگر حضرت یونس علیہ السلام دور دور تک نظر نہ آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی عز و جل سے ڈر کر کانپ اٹھے، اور سب کے سب عورتوں، بچوں، بلکہ اپنے مویشیوں کے ساتھ، یعنی اپنے جانوروں کو لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل نکل گئے، اور رو رو کر صدق دل سے، سچے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا، آپ کے دامن سے وابستہ ہونے کا اقرار اور اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے، یعنی توبہ میں، معافی تلافی میں مشغول ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں گریہ وزاری یعنی رونا دھونا شروع کر دیا۔ جو مظالم آپس میں ہوئے تھے، یعنی ایک دوسرے پر جو ظلم و ستم ڈھائے تھے، وہ آپس میں معاف کروانے لگے، یہاں تک کہ جنہوں نے ایک دوسرے کی حق تلفیہ کی تھی، یعنی حق مارے تھے، وہ بھی ایک دوسرے کو معاف کروانے لگے۔ غرض سچی توبہ کر کے خدا عز و جل سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں، ہم اس پر صدق دل سے، یعنی سچے دل سے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ وزاری، یعنی ان کا یہ رونا اور ان کا یہ استغفار کرنا، یہ توبہ کرنا، یہ سب دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا، اور عذاب اللہ تعالیٰ نے ان سے اٹھا لیا۔ ناگہاں وہ جو دھواں پورے شہر پر چھا گیا تھا اور عذاب کی جو بدلیاں چھا گئی تھی، وہ ساری کی ساری دور ہو گئی، اور تمام لوگ پھر اس شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ، یعنی شانتی اور سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ یونس کے اندر کچھ یوں ذکر فرمایا ہے، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ ترجمہ کنز الایمان، تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا، ہاں یونس کی قوم جب ایمان لائے، ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ میرے محترم اور FGN چینل کے ناظرین، ادھر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے جب مایوس ہو گئے اور آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، آپ کے دامن سے وابستہ نہ ہوئی، آپ پر ایمان نہ لائی، تو آپ انہیں عذاب کا ڈر سنا کر، عذاب کی خبر سنا کر آپ وہاں شہر سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر نکل جاتے ہیں، اور ادھر قوم کو یہ یقین تو ہو جاتا ہے، ان کو پتہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام یہ کبھی جھوٹی بات نہیں کرتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ اگر وہ رات شہر میں گزارتے ہیں تو سمجھ لو عذاب نہیں آئے گا، اور اگر وہ رات شہر سے باہر گزارتے ہیں تو سمجھ لو عذاب یقیناً آنا ہے۔ خیر، آپ نے پورا سنا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر نکل گئے، اور جب قوم نے دیکھا کہ کالی بدلیاں چھا گئی ہے اور ہر طرف شہر میں دھواں دھواں ہو چکا ہے، یعنی ان کو عذاب کا یقین ہو گیا، تو انہوں نے اللہ عز و جل سے ڈر کر خوف خدا میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کری، اور حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لائے، اور جو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین لے کر آئے اس پر ایمان لائے۔ ادھر تو انہوں نے توبہ کر لی، آپ کی قوم نے توبہ کر لی، ادھر حضرت یونس علیہ السلام یہ شہر سے باہر نکل گئے۔ اب جب شہر سے باہر نکلے اور حضرت یونس علیہ السلام جب شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں کوئی عذاب کا اثر نہیں دیکھا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا، آپ تو شہر سے باہر جا چکے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری قوم میرے جانے کے بعد وہ ڈر گئی ہے، سہم گئی ہے، اور انہوں نے یہ جو عذاب کے جو آثار دکھائی دیے اس کو دیکھ کر انہوں نے توبہ کر لی ہے، اور وہ مجھ پر ایمان لے آئے، اللہ وحدہ لا شریک
کی توحید کا، وحدانیت کا انہوں نے اقرار کر لیا ہے، ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو باہر نکل گئے تھے ان کو یہ عذاب کی خبر دے کر۔ جب اس قوم نے توبہ کری تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی بدلیاں تھی، یعنی جو بھی عذاب کے آثار تھے، علامتیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا۔ تو جب حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی اثر نہیں دکھ رہا عذاب کا، تو آپ کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں، میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا مگر عذاب نہیں آیا، تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر مجھے مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے۔ آپ یہ فرما کر اور غصے میں بھر کر شہر سے پلٹ گئے، یعنی شہر میں داخل نہیں ہوئے، شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے واقعہ تو سنا ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تو یہ کیسے رہے؟ مچھلی نے اپنے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو کیسے نگل لیا، وہی واقعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام یہ سوچ کر کہ میں تو قوم کو عذاب کی خبر دے کر آیا تھا، اب عذاب تو آیا نہیں ہے، اب میں اگر شہر میں داخل ہوں گا تو میری قوم مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس وجہ سے شہر میں داخل نہیں ہوئے اور آپ شہر سے پلٹ گئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچ کر کھڑی ہو گئی تو وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو کشتی بیچ سمندر میں رک جاتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کشتی کے اندر کوئی آقا کا بھاگا ہوا غلام یہ سوار ہو گیا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، یہ ان کی تھنکنگ تھی، ان کی سوچ تھی، یہ ان کا یہ عقیدہ بنا ہوا تھا کہ جب بھی کشتی بیچ سمندر میں جا کے رک جائے تو سمجھ جاؤ کہ کوئی غلام اپنے آقا کی نافرمانی کر کر بھاگ کر اس کشتی میں سوار ہو گیا پناہ لینے کے لیے۔ تو خیر اب وہ کشتی تو بیچ سمندر میں کھڑی ہو گئی۔ تو اب جو کشتی میں لوگ سوار تھے انہوں نے کہا کہ اب اس میں بھاگا ہوا غلام کون ہے، اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام کون ہے؟ تو انہوں نے قرعہ اندازی کری، قرعہ اندازی کری تو قرعہ اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے۔ اب آپ کو جب سمندر میں پھینکا ہے، دریا میں پھینکا ہے، تو فوراً ایک مچھلی آتی ہے اور وہ مچھلی آپ کو نگل لیتی ہے، اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا ہوتا ہے حضرت یونس علیہ السلام اس میں مقید ہو جاتے ہیں، اس میں قید ہو جاتے ہیں۔ مگر اسی حالت میں آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی جس کا ہم ورد کرتے رہتے ہیں، جس کا ہم وظیفہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت ہم پڑھتے رہتے ہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کوئی ایسی ناگہانی آفت آتی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں آیت کریمہ کا ورد، ٹھیک ہے۔ تو آیت کریمہ کا ورد، تو یہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ کا جو وظیفہ تھا، ورد تھا، شروع کر دیا مچھلی کے پیٹ کے اندر۔ اب بتایا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگلا ہے تو 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں اور وہ بھی زندہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب 40 دن ہو جاتے ہیں تو یہ مچھلی سمندر کی کنارے پر آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیتی ہے۔ اس وقت آپ بہت نحیف و کمزور ہو چکے تھے، بڑے کمزور ہو چکے تھے، کیونکہ 40 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہیں، اندھیرا تھا، بالکل مقید رہیں۔ تو جب آپ باہر نکلتے ہیں تو بالکل کمزور تھے۔ خدا عز و جل کی شان کہ اس جگہ کدو کی ایک بیل اللہ تعالیٰ اگا دیتا ہے اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے رہیں۔ پھر جب آپ میں کچھ توانائی آ گئی، کچھ ہمت و طاقت آئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لائے۔ یوں آپ نے مچھلی کے پیٹ سے چھٹکارا پایا، اور اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ صافات کے اندر بیان فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور بے شک یونس پیغمبروں سے ہے، جب کہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا تو قرعہ ڈالا تو دھکیلو وہ میں ہوا، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور اس کے پیٹ میں رہتا،
جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے میدان پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگایا، اور ہم نے اسے 1,00,000 آدمیوں کی طرف بھیجا، بلکہ زیادہ، تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا۔ تو یہ واقعہ پورا حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں اور مچھلی ان کو پھر اگل دیتی ہے اور آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کتنی لوگوں کی طرف آپ بھیجے گئے، 1,00,000 یا اس سے زیادہ، ٹھیک ہے، یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات جو 23ویں پارے کے اندر ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اب آئیے اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ سب سے پہلا سبق ہمیں اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ جب کسی قوم پر کوئی بلا یا عذاب نازل ہو تو اس بلا سے، اس عذاب سے، اس مصیبت سے، تکلیف سے، پریشانی سے نجات پانے کا طریقہ یہی ہے کہ لوگوں کو توبہ و استغفار میں مشغول ہو کر دعا مانگنی چاہیے۔ آپ نے سنا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے اپنی قوم سے، اور جب قوم نے عذاب کے آثار دیکھے، کیا عذاب کے آثار دیکھے؟ جیسا کہ آپ نے سنا کہ کالی بدلیاں چھا گئیں اور ہر طرف پورے شہر کے اندر دھواں اٹھ گیا۔ تو جب قوم کو یقین ہو گیا کہ یہ تو عذاب کے آثار ہیں، یہ عذاب تو بس آنے والا ہے، ان کو یقین ہو گیا، تو انہوں نے کیا کرا؟ بچے، بوڑھے، جتنے بھی تھے سب جنگل کی طرف نکل گئے، اور جنگل کی طرف نکل کر سب توبہ استغفار کرنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے لگے۔ تو یہی توبہ اور استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب ٹال دیا، عذاب دور کر دیا، عذاب دفع کر دیا۔ تو ہم پر بھی جب کوئی مصیبت و پریشانی، بیماری، تکلیف آئے تو ہمیں کس کی طرف آنا چاہیے؟ توبہ استغفار کی طرف آنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار کی برکت سے اس تکلیف کو، بیماری کو، پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ ایک تو سبق یہ ملا۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ ان سے امتحان لیتا ہے، اللہ ان کو آزماتا ہے، اللہ ان کو آزماتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا حضرت یونس علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو آزمایا، آپ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، اور وہ امتحان کیا تھا کہ آپ سمندر میں جب کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی والوں نے آپ کو کشتی سے پھینک دیا، سمندر کے اندر پھینک دیا۔ یہ کیا تھا؟ امتحان تھا۔ پھر آپ جیسے سمندر میں جاتے ہیں تو مچھلی آپ کو نگل لیتی ہے، اور آپ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں، مگر وہاں پر بھی آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا صبر دیکھا، آپ کی استقامت دیکھی کہ یہ میرا بندہ، یہ میرا نبی صبر اور استقامت کے دامن کو نہیں چھوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جب آپ اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے پھر اس کا کیا بدلہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی زندہ رکھا۔ ورنہ تو آپ تھوڑا تصور کریں، کیا انسان مچھلی کے پیٹ میں، وہ بھی سمندر کے اندر، زندہ رہ سکتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ قادر مطلق ہے، جان، مال سب اسی کا ہے، زندگی، موت، سانس سب اسی کی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں آپ کے یوں سمجھ لیجئے آپ کے سر پر، آپ کے دماغ پر گن بھی تان دی جائے، مگر آپ کی زندگی لکھی ہوئی ہے، آپ کی سانسیں لکھی ہوئی ہے، تو کوئی بندوق بھی تان کر کھڑا ہو جائے تو وہ آپ کی جان نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ کہ جان، مال یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، زندگی، موت یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے۔ آپ نے خود دیکھ رہے، قرآنی واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرا نا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ رہے۔ تو یوں حضرت یونس علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مچھلی کے پیٹ سے بھی نجات دے دی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام بھی کیسا کیا کہ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو ظاہر سی بات ہے کمزور ہو گئے، نحیف ہو گئے، لاغر ہو گئے، باہر نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کدو کا ایک پیڑ اگا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے سائے میں آپ رہتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، یوں آپ کے اندر توانائی آتی ہے، طاقت و قوت آتی ہے، پھر آپ اپنی قوم کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس سے ایک یہ بھی پتہ چلا
کہ یہ جو آیت کریمہ ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ کا ہمیں ورد کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی تکلیف آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، بیماری آئے، تو اس آیت کریمہ کا ورد کریں۔ ایک اور بھی بات میں اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ جب شہر نینوا پر عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے اور حضرت یونس علیہ السلام کو باوجود تلاش یہ لوگوں نے نہیں پایا، جب حضرت یونس علیہ السلام کو بہت ڈھونڈا، تلاش کیا، اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام نہیں ملے، تو شہر والے گھبرا کر اپنے اس وقت کے ایک عالم صاحب تھے ان کے پاس گئے، جو صاحب ایمان تھے اور اس وقت کے شیخ تھے، ٹھیک ہے، ان سے فریاد کرنے لگے تو انہوں نے حکم دیا کہ تم لوگ یہ وظیفہ پڑھ کر دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس عذاب سے، اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے گا۔ اور وہ وظیفہ کیا تھا؟ یا حیو حین لا حی و یا حیو یحیی الموتى و یا حیو لا الہ الا انت۔ اب یہ جب وظیفہ لوگوں نے پڑھا، یہ دعا مانگی تو عذاب ان کا ٹل گیا۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی بیماری پریشانی آئے، تو ہمیں اپنے علماء اہل سنت کے پاس جانا چاہیے، اور ان کے پاس جانا اور ان سے اپنے مسئلے کا حل لینا، اپنے پریشانی کا، اپنی نجات کا حل لینا، معلوم کرنا، یہ سمجھو پہلو کا طریقہ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ نینوا شہر کے جو لوگ تھے، جب حضرت یونس علیہ السلام بھی ان کو نہیں ملے تو وہ ایک عالم صاحب کے پاس گئے جو صاحب ایمان تھے اور اس وقت کے شیخ تھے، بزرگ تھے، تو انہوں نے یہ وظیفہ بتایا، ٹھیک ہے، جب وظیفہ پڑھا تو وہ عذاب ٹل گیا۔ تو ہمیں بھی جب بھی کوئی مصیبت، بیماری، پریشانی آ جائے تو علماء اہل سنت کے قدموں میں جانا چاہیے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، ان سے دعا بھی کروانی چاہیے، اور وہ جو وظیفہ دے، جو باتیں ہمیں بتائیں، اس پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو امید ہے میرے محترم اور FGN چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورہ یونس کے اندر جو واقعہ بیان ہوا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا، آپ علیہ السلام کی قوم کا، اس کو ہم نے جاننے کی، سننے کی سعادت حاصل کی، اور اس واقعے سے جو ہمیں درس ملا ہے، جو ہمیں سبق ملا ہے، وہ بھی ہم نے سننے کی سعادت حاصل کری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں، آگے کے ایپیسوڈ کے اندر ہم آگے ایک نئی صورت کے ساتھ پھر حاضر ہوگے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو